وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 165، درس نمبر 142، حصہ دوم. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے شدید محبت نہیں کرنا چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر خدا کو شریک خدا بناتے اور ان سے خدا کی سی محبت کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو خدا ہی کے سب سے زیادہ دوست دار ہیں. اور اے کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت خدا ہی کو ہے اور یہ کہ خدا سخت عذاب کرنے والا ہے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 165. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جنہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا اور شریک. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ محبت کرتے ہیں ان ہستیوں سے جیسی محبت وہ اللہ سے کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ شدید محبت کرتے ہیں اللہ سے. ولو یری الذین ظلموا، اور اگر دیکھ لیتے ظالم اذ یرون العذاب، وہ عذاب، ان القوۃ للہ جمیعا، وہ اس وقت جان لیں گے کہ اللہ کہ ساری قوت کا مالک تو اللہ ہی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے. سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے اور یہ براہ راست اس کا مخاطب جو ہیں میں اور آپ ہیں. قرآن کو اصل میں ہم نے غیر کے لیے سمجھا ہے، اپنے لیے نہیں سمجھا. عام طور پہ ہم قرآن کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے وہ بڑا شرمناک ہے اور ناگفتبے ہے. قرآن تو روشنی ہے، ہدایت ہے، شفا ہے، نور ہے، لیکن اس سے ہم وہ کام نہیں لے رہے جو اس کا ہے، یعنی اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے جو اس سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. بہرحال تذکرہ ہو رہا ہے سامعین کرام توحید کا، اور توحید میں ہی انسان کی بقا ہے، نجات ہے، فلاح ہے. انسان تو یعنی راہ توحید سے اگر ہٹ گیا
تو یہ پھر مشرک بن جاتا ہے۔ اور جو زیر نظر آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165، یہ تھوڑی سی تفصیل کر رہی ہے۔ اس میں جیسا کہ آپ نے ترجمہ سنا اور گزشتہ سبق میں بھی ہم نے اسی آیت پہ بات کی تھی کہ اگر کسی ہستی کو آپ نے محبت، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی سے، اللہ کے مقابلے میں کسی اور ہستی سے بھی محبت کی، یا اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور ہستی کا کہنا مان لیا، تو آپ مشرک ہو گئے، یعنی آپ نے شریک بنا لیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو الہ واحد ہے، جیسے کہ ابھی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد والی آیت ہم نے پڑھی، تو یہی یعنی اس آیت میں الہ کی تفصیل ہو رہی ہے کہ وہ کیسے الہ ہوتا ہے، یعنی لوگ اللہ کے ماں سوا کس طریقے سے دوسری ہستیوں کو معبود بنا لیتے ہیں۔ ہمارے اپنے ذہن میں یہ ہے کہ مشرک وہ ہوتا ہے جس نے کچھ مٹی کے، لوہے کے، پیتل کے، سونے کے بت بنا لیے ہیں اور وہ ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ ایک عام مطلب بت پرستی جسے ہم کہتے ہیں، بت، یہ تصور صحیح نہیں ہے سامنے کم جو ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم نے محدود کر دیا ہے بت پرستی کو مٹی، پیتل یا پتھر کے بتوں کے ساتھ۔ ایسی بات نہیں ہے، یعنی یہ تو علامات ہیں۔ مثال کے طور پہ خانہ کعبہ میں یا خانہ کعبہ سے باہر بھی یہ اصاف، نائلہ اور یہ سارے بت جو تھے، یہ دراصل نیک آدمیوں کی مجسمے تھے اور اصل میں ان کی پرستش کی جاتی تھی، اور فرشتوں کی بھی وہ پوجا کرتے تھے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھتے تھے اور ان کی وہ مشرک جو تھے پوجا کرتے تھے۔ تو یہ 360 بت جو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے وہ کسی سے منسوب تھے، یہ ایسے نہیں کہ بس یعنی ایک نادیدہ ہستی ہے یا وہ یہ مثال کے طور پہ سورج دیوتا کا بت تھا اور اس کی عبادت کی جاتی تھی، یا لکشمی دیوی، دولت کی دیوی، اس کا ہم نے بت بنا لیا۔ تو بہرحال یہ میں آپ کو صرف کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ذہن میں جو شرک کا تصور ہے وہ اس تصور سے مختلف ہے جس کی وضاحت ہمیں قرآن کہتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور زیر نظر جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اچھی طرح وضاحت ہوتی ہے کہ اصل بت جو ہے وہ ہے جو اللہ کے، جس سے آپ اللہ کے مقابلے میں محبت کریں، نمبر 1، یا اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس کی بات مان لیں۔ اب ہمارا، اگر میں آپ کو بغیر کسی تمہید کے اگر آپ کو میں یہ کہوں تو بجا ہوگا کہ ہمارا نفس جو ہے وہ ہمارا بت ہے بہت بڑا، یعنی نفسانی خواہشات کی ہم عبادت کر رہے ہیں، وہ اللہ کے مقابلے میں ہم نے اس کو الہ مان لیا ہے۔ اور یہ بات میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو قرآن میں ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ تو ایسی بات ہے کہ یہ بات جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، اور یعنی جو ہم نے سوچی ہوئی ہے کہ شرک ایک خاص چیز کو ہم شرک کہتے ہیں۔ باقی اگر آپ مجھ سے سچ پوچھیں تو ہم سب لوگ من حیث الامت جو ہے یہ شرک میں مبتلا ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، کیونکہ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور وہ تو آیت قرآنی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، کوئی میں اپنی ذاتی خواہشات تو آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا، یا آپ پہ کوئی فتووں کی میرے پاس فیکٹری ہے کہ میں ہر ایک کو ایک شرک کا سرٹیفکیٹ تھما رہا ہوں۔ دیکھیں اصل صورتحال کو جانیں، قرآن کو پڑھیں، یہ زیر نظر آیت اس کو آپ پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یحبونہم کحب اللہ، یہ شرک ہے۔ اندادن کا معنی شریک ہے،
تو اس کا ظاہری علامت کیا ہے کہ آپ محبت کرتے ہیں۔ اب ہماری محبت کا جہاں تک تعلق ہے، اگر آپ مجھ سے سچی بات پوچھیں تو یہ ہے کہ سوائے اللہ کے ہمیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں محبت کرتے ہیں۔ اور یہ بات میں آپ کو گزشتہ سبق میں بھی کہی تھی کہ محبت کے قابل ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ کی ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، دل ایک ہے، اور ایک سے محبت، یعنی ایک ہستی سے محبت کی جاتی ہے۔ اور اگر آپ ایک کے علاوہ بھی کسی سے محبت کے یعنی دعوے دار ہیں تو وہ پھر محبت نہیں ہے۔ یعنی ایک ہستی کے علاوہ بھی اگر کسی ہستی سے آپ محبت کرتے ہیں تو اس میں محبت والی کوئی چیز ہے نہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک واقعہ بتاتا ہوں سمجھنے کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ ایک لڑکی تھی اور اس کے پیچھے ایک لڑکا چل پڑا، راستے میں جا رہی تھی، چہرہ اس کا کھلا ہوا تھا، باقی اس نے پردہ کیا ہوا تھا، چہرہ کھلا ہوا تھا۔ لڑکے نے اس لڑکی کو دیکھا تو بس چل پڑا، اس کے پیچھا کرنے لگا۔ تو لڑکی رک گئی کہ بھئی میرا پیچھا کوئی، پیچھے مڑ کے دیکھا تو لڑکا تھا۔ لڑکی نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں آ رہے ہو میرے پیچھے؟ کہتا ہے بس میرا دل تم پہ آ گیا ہے، اور بس میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے بس میں تصور نہیں کر سکتا کہ کتنا زیادہ میں تم سے پیار کرنے لگا ہوں اور کتنا پیار کرتا ہوں، بس میں تم پہ عاشق ہو گیا ہوں اور اب میں تمہیں ہی چاہتا ہوں، تمہاری جیسی شکل میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ تو لڑکی نے کہا کہ دیکھو بات تو ٹھیک ہے، لیکن میرے پیچھے ایک لڑکی آ رہی ہے، وہ میری بہن ہے، وہ مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ اس لڑکے نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو لڑکی نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے رسید کر دیا کہ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور اب تم پیچھے دیکھنے لگے ہو۔ خیر اس واقعے سے بیان کرنے سے میری مراد زیادہ کوئی وہ نہیں ہے، میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ محبت ایک سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی اور سے بھی محبت کے دعوے دار ہیں تو یعنی آپ محسوس کرتے ہیں اپنے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کی طلب چاہت اللہ کے مقابلے میں آپ کے دل میں ہے تو یہ پھر اللہ کے ساتھ یہ پھر شریک بنا لینا ہے اس آیت کی روح سے۔ اب جبکہ یعنی اگر کوئی آج کی صورتحال ہم دیکھیں کہ آج کیا صورتحال ہے، ہماری محبت جو ہے اس کا مرکز صرف ظاہر ہے، باطن نہیں ہے۔ یہ ایک عام بات ہے، یعنی اس پہ آپ ذرا سوچیں سمجھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہماری محبت کا دائرہ جو ہے وہ صرف ظاہر تک ہے۔ اب ظاہر میں ہمیں اپنے آپ سے پیار ہے، اپنے ظاہر سے، اپنی زندگی سے پیار ہے، اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں۔ پھر آپ کے جو ساتھ یعنی شریک حیات ہے، مرد ہے یا عورت ہے، یا آپ کے بچے ہیں، ہائے میرا بچہ، اور آپ دیکھ لیں، آپ خود ہی دیکھ لیں کہ آپ کی نظر میں محبت کے قابل کون سی ہستیاں ہیں۔ آپ کی ساری فلمیں جو بنتی ہیں وہ اس کی بنیاد ایک لو سٹوری ہوتی ہے، لو سٹوری ہے، اور لڑکی ہے اس میں تو وہ فلم اکثر ہٹ ہو جاتی ہے، لو سٹوری۔ ساری جو ہمارے زمانے کی وہ فلمیں تھیں تو وہ لو سٹوری ہوتی تھی، لو سٹوری تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ محبت جو ہے یہ صرف اس کا حقدار جو ہے وہ اللہ ہے، جو ہمارا خالق ہے اور جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، اور تمام قوت کا مالک اللہ ہے۔
ساری اختیارات اس کے پاس ہیں، سارے خزانوں کا بنانے والا ایک ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ساری خیر اور ساری شر کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ذات ہے۔ بہرحال انسان اگر محبت کرتا ہے تو وہ غیر اللہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ میں آج کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کی محبت نہ ہمارے دل میں ہے، نہ ہمیں اس کی کوئی اہمیت معلوم ہے، نہ ہم اس کی ضرورت کو جانتے ہیں، اور نہ اس کا ہمیں فائدہ معلوم ہے، فائدہ بھی نہیں معلوم۔ حالانکہ تھوڑا سا اگر آپ یہاں رکیں اور میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی امداد سے اللہ تعالیٰ کی محبت ہماری یہ ضرورت ہے سامنے کرام۔ دیکھیں، ہم آئے ہیں اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ اب اللہ کی ملاقات، اس کا دیدار اور قرب، یہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو طریقہ بتایا ہے وہ بندگی ہے، عبادت، سر جھکا دینا اللہ کے سامنے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، اس کے لیے اجر ہے رب کے نزدیک، اور اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ محبت کی میں بات کر رہا ہوں، محبت انسان کی ضرورت ہے، کیونکہ محبت بنیاد بنتی ہے بندگی کی۔ اللہ سے محبت ہم اللہ کی بندگی کی بنیاد بنتی ہے۔ اگر اللہ سے محبت نہ ہو تو آپ اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے، کامل بندگی، کامل عبادت یا کامل بندگی آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا نہیں سکتے جب تک اللہ آپ کو محبوب نہ ہو جائے۔ تو اللہ کی محبت ہماری ضرورت ہے سامنے کرام۔ عشق، اللہ کا عشق، اصل میں یہاں شدید محبت کا تذکرہ ہے، اور محبوب یعنی عشق کے الفاظ جو ہیں میرے خیال سے وہ فارسی کے ہیں، بہرحال معشوق، عاشق۔ تو عشق جو ہے، عشق جب محبت عشق کے درجے پر پہنچ جائے تو بندگی آسان ہو جاتی ہے، جان و مال کی قربانی آسان ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو جان و مال کی قربانی کا تقاضا کرتے ہیں۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایک ایسی بات جو تمہیں ایک ایسی تجارت جو تمہیں نجات دے دے دردناک عذاب سے۔ یہاں ہے نا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ ہاں بتائیں جی، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو عذاب علیم سے تمہیں نجات دے دے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون، تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو، کوشش کرو، محنت کرو اللہ کی راہ میں اپنی مال و جان سے۔ تو مال و جان کی قربانی تو انسان دے نہیں سکتا جب تک اللہ سے اسے عشق نہ ہو جائے۔ اور یہ بات دیکھیں، میں آپ کو زیادہ گھماؤں پھراؤں گا نہیں، میں آپ کو سیدھی بات بتا رہا ہوں، سیدھی بات۔ انسان کی نجات بندگی میں ہے۔ انسان بندگی کرے گا تو مقصود کو پہنچے گا، عبادت کرے گا تو منزل تک پہنچے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، عبادت، بندگی بذات خود مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ ہم بندگی رب کریں گے اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں گے، زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں گے، اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں گے، تو ہم بامراد ہو جائیں گے۔ اب اس کے لیے ضرورت ہے محبت کی،
عشق کی ضرورت ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں نا، آج بندگی کو بہت سے لوگ ایسے، اکثریت جو اسلام، دین اسلام پر مکمل عمل کو ناممکن قرار دیتی ہے۔ پھر اگر آپ زیادہ تفصیل میں جائیں تو مال و جان کی قربانی تو آپ کو بہت مشکل لگتی ہے۔ اللہ کی راہ میں مال قربان کرنا، جان قربان کرنا، وقت قربان کرنا، اور کسی بھی یعنی جو بھی آپ کو محبوب ہے وہ آپ اللہ کی راہ میں نہیں قربان کر سکتے، خرچ نہیں کر سکتے۔ جبکہ نیکی شروع اس وقت ہوتی ہے کہ جو چیزیں آپ کو محبوب ہیں وہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع نہ کر دیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، آپ نیکی حاصل نہیں کر سکتے، نہ کہ نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک محبوب اشیاء مما تحبون، اب دنیا اور ما فیہا تو ہمیں محبوب ہیں، مال تو سب سے زیادہ پیارا ہے، تو اس کو ہم اللہ کی راہ میں جو ہے وہ قربان نہیں کر سکتے جب تک اللہ ہمارا محبوب نہ بن جائے اور اللہ سے ہمیں شدید محبت نہ ہو جائے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، اس بات کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ آیت جو ہے یہ میرے لیے اور آپ کے لیے، شدید محبت اللہ سے، پھر بندگی آسان ہو جاتی ہے، پھر بندگی آسان لگنے لگتی ہے، پھر سر جھکانا آسان لگتا ہے، اور سر اٹھانا جو ہے اللہ کے حکم کے مقابلے میں سر اٹھانا بہت مشکل لگتا ہے، بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو شدید محبت سامعین کرام آپ ہماری ضرورت ہے، اگر نہ ہو تو پھر شرک میں انسان پڑ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دیکھیں، دو دل تو آپ کے سینے میں نہیں ہے نا، ایک دل ہے، تو دل اگر اللہ کو آپ نے نہ دیا تو پھر غیر اللہ کو آپ دیں گے۔ غیر اللہ کیا ہے؟ ظاہر، آپ کی اپنی ذات ہے، آپ کے گھر والے ہیں، بچے ہیں، مال ہے، دولت ہے، بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، یہ آپ پھر یہ محبوب ہوں گے۔ آج دیکھ لیں، میں ویسے مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ کسی کے پاس بہت مال ہوتا ہے، وہ اکیلے، بہت سے ایسے لوگ ہیں صاحب ثروت ہیں، آج دیکھ لیں عام طور پہ مساجد کے لیے، مدرسوں کے لیے چندے جمع کیے جاتے ہیں، پلنگ کو بچھا کے یہ وہ چندے لوگ جمع کرتے ہیں۔ لیکن کیا پاکستان کے مخیر حضرات جو بھی ہیں، تو اگر وہ چاہیں تو یہ سارا ذمہ داری اپنے یعنی لے سکتے ہیں، کسی چندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مساجد اور مدرسے جو ہیں مخیر حضرات چلا سکتے ہیں اپنے عطیات سے، لیکن نہیں چلاتے اور نہیں چلائیں گے۔ کیوں؟ کہ وہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، اللہ کی راہ میں۔ دیکھیں، ہمارے آپ جہاں بھی رہتے ہیں وہاں کوئی خان ہوگا، نواب ہوگا، بہت سا مال ہوگا، لیکن آپ نے کبھی سنا ہے کہ بھئی ایک نواب نے جو ہے وہ ایک بڑا مدرسہ بنوا لیا یا ایک بڑی مسجد بنوا لی؟ ہاں، چھوٹی سی کوئی مسجد بنوا لے یا کسی مسجد کی تعمیر میں 8-10 ہزار روپے دے دے تو یہ بڑی بات ہوگی۔ تو یہ تو دیکھیں، دل آپ کا اگر دنیا میں اٹکا ہوا ہے تو آپ دنیا کو اللہ کی راہ میں قربان نہیں کر سکتے، اور جب تک محبوب اشیاء کو قربان نہ کریں آپ نیکی کو پہنچ نہیں سکتے۔ یہ دیکھیں، سارے مضامین قرآن کے ہیں، میں کوئی گھڑی گھڑائی باتیں معاذ اللہ نہیں بیان کر رہا، اور نہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے۔ محبوب اشیاء جب تک آپ قربان نہ کریں نیکی آپ پا نہیں سکتے۔ قیامت کے دن تو آپ کو نیکیوں کی ضرورت ہوگی، اور آپ نے تو دنیا سے دل لگائے رکھا، دنیا ہی آپ کو محبوب تھی۔ آج تو ہمارا معبود، مقصود، محبوب اور مطلوب دنیا ہے۔ آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ مجھے تو
اللہ محبوب ہے، اللہ مقصود ہے میرا، اللہ مطلوب ہے، یہ آپ دعویٰ نہیں کر سکتے، اور نہ آپ اللہ کی بندگی کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ ہاں آپ کہتے ہیں کچھ کروں گا، کچھ نہیں کروں گا، جو کروں گا میں اپنی مرضی سے کروں گا۔ یہ داڑھی شریف کو آپ دیکھیں کیا مذاق ہوتا ہے، جوانی میں ساری عمر نہیں رکھی، پھر جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے اب تو شرم آتی ہے، اب چلو رکھ لو۔ اور پھر داڑھی کے ساتھ جو مذاق کیا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے، کبھی کوئی فرنچ کٹ رکھ لیتا ہے کہ ہو گئی بھئی داڑھی، کبھی مہینے بعد چلا جاتا ہے نائی سے کہتا ہے کاٹ دو یار، یہ تھوڑی سی بس رہنے دو آدھے انچ کی، اس سے زیادہ وہ جو ہے میں مولانا نہیں بننا چاہتا یا ملا نہیں بننا چاہتا، یا ایسی بڑی داڑھی والا نہیں، وہ مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ بڑی داڑھی مجھے نہیں اچھی لگتی، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں میری نظر میں محبوب نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ مختلف باتیں ہیں، میں آپ کو صرف محبت کی بات کر رہا ہوں۔ محبت اگر اللہ سے آپ نے شدید نہ کی، شدید محبت ضرورت ہے انسان کی، یہ بات نوٹ کر لیں، اگر نہ ہو تو اس سے بندگی نہیں ہو سکے گی، اگر نہ ہو تو یہ محبوب چیزیں قربان کر ہی نہیں سکتا۔ عبادت کا تصور بھی نہیں ہو سکتا جب تک اللہ محبوب نہ ہو جائے، آپ کو شدید محبت آپ کو اللہ سے نہ ہو تو عبادت کا تصور چھوڑ دیں سامنے کرام۔ شدید محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، دیکھیں یہ آیت یعنی چند جملے ہیں اس میں، ان جملوں کا آپ مطالعہ کریں، اور یہ آیت میرے لیے اور آپ کے لیے ہے، اور اس آیت کی روح سے ہمارا محبوب تو اللہ نہیں ہے، نہ ہم اللہ کو محبوب واحد بنانا چاہتے ہیں۔ ہمیں جس چیزوں سے محبت، عام طور پہ آپ دیکھ لیں کہ جو محبوب اشیاء ہیں، اب گھر میں مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں، جو بیٹھے میاں بیوی ہیں یہ اپنی خو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنی مرضی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اکثر آپ دیکھ لیں گھروں میں یعنی وہ میاں بیوی میں جملہ بازی ہوتی رہتی ہے، کبھی میاں ناراض ہو جاتا ہے، کبھی بیوی ناراض ہو جاتی، کیوں کہ یہ اپنی خو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اپنی مرضی۔ میں دیکھیں گھر کی بات اس لیے کہتا ہوں کہ بنیادی طور پہ تو ہم ایک گھر میں رہ رہے ہیں نا، آپ کا شریک حیات ہے، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، تو آپ دیکھ لیں مرد اپنی مرضی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، عورت اپنی خو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، شریعت کے تابع ہونے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اور شریعت کیا ہے؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے، رسول کا طریقہ ہے، اور یہ تو بندگی ہے، شریعت تو ہمیں بندگی سکھاتی ہے، شریعت کی پاسداری کرنے والا عبادت گزار ہے۔ لیکن میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ہم عبادت کر نہیں سکتے جب تک اللہ سے ہماری محبت شدید نہ ہو جائے۔ تو دیکھیں شدید محبت ضرورت ہے، اس کو آپ ذرا محسوس کریں۔ ہماری جو محبت کے دعوے، اول تو دعویٰ ہے ہی نہیں، ہمارا اللہ سے محبت کا کوئی دعویٰ ہی نہیں ہے، نہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ شدید محبت اللہ تعالیٰ سے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ تو کہتے ہیں ہمیں تو اور چیزیں محبوب ہیں، زبان سے نہیں کہتے لیکن ان کو ہوتی ہیں۔ ہر ایک کو اپنا جو ایگو ہے، جو خودداری ہے، جو نفسانی ایک ایگو ہے، وہ ہم چھوڑ نہیں سکتے، شریعت کے سامنے اپنے نفس کو قربان نہیں کر سکتے، نہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو بندگی اگر آپ دیکھیں تو ہمیں بندگی بہت مشکل لگتی ہے، اور جس نے بندگی کا دامن نہ تھاما اللہ کی، وہ روز قیامت جو ہے نقصان میں ہوگا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا
یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب۔ ترجمہ سنا دیں۔ ومن الناس، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، من یتخذ من دون اللہ اندادا، جنہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا شریک، یحبونہم کحب اللہ، محبت کرتے ہیں وہ ان سے جتنی محبت وہ اللہ سے کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ولو یری الذین ظلموا، کاش دیکھ لیتے ظالم، اذ یرون العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھتے، ان القوة للہ جمیعا، کہ ساری قوت تو اللہ ہی کی ہے، اور اللہ تعالی وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر خدا کو شریک خدا بناتے اور ان سے خدا کی سی محبت کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو خدا ہی کے سب سے زیادہ دوست دار ہیں۔ اور اے کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت خدا ہی کو ہے، اور یہ کہ خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔